سبحان اللہ عرفان بھائی، بہت خوب ماشاءاللہ. ممبر رسول پر تشریف فرما شہزادہ حضور قاضی شریعت و طریقت رہبر راہ شریعت حضور ذکر حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب خدا مشاہدی کے شہزادہ صغیر حضرت سیدنا حضور حافظ محمد بختیار صاحب قبلہ، حافظ و قاری محمد عرفان اللہ صاحب و دیگر حفاظ کرام دارالعلوم وارثیہ، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم اور آپ یہ پاک محفل عرس مقدس حضرت سیدنا سرکار حضور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرکت کر رہے ہیں. یہ محلے کے تمام نوجوانوں کی خوش نصیبی ہے کہ صاحب مزار آپ لوگوں سے یہ کام لے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم سے بھی کچھ دین کا کام یہ صاحب مزار لے رہے ہیں. آئیے عرس مقدس سے سیدنا سرکار غور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی عرفان بھائی سیدنا سرکار غریب نواز کا تذکرہ کر رہے تھے. میں سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ارشاد ہوتا ہوں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ، وسلم علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولی یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. سماعت فرمائیں. دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ. بولی سبحان اللہ. دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ، دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ. کہ دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ، دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ یا خواجہ. کہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، 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 دہلی راجستان تمہارا یا خواجہ. اور ابھی جو ہے عرفان بھائی نے ایک شعر پڑھا کہ یہ ہندوستان میں آپ نے 99 لاکھ لوگوں کو سیدنا سرکار غریب نواز مسلمان کیا. اس احسان کو ہم ہندوستان کے لوگ نہیں بھولیں گے. اسی کے متعلق سے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. دگلی راجستان تمہارا یا خواجہ، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا گئے، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا گئے. کہ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا گئے، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا گئے، پڑھایا گئے، پڑھایا گئے. ہم پر یہ احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر یہ احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر یہ احسان تمہارا یا خواجہ. اور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو پورے اکھنڈ بھارت کا سمراٹ جس کو پرتھوی راج چوہان کہا جاتا تھا، اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے راجہ جا کر کے اس کی بارگاہ میں بھیک مانگتے تھے. اکھنڈ بھارت کا وہ سمراٹ تھا، اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا پرتھوی راج چوہان. اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا آنا ساگر پر جا کر کے پابندی لگا دو، پانی نہیں دیا جائے گا. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا. تو لوگ اٹھانے والے سوال اٹھاتے ہیں کہ امام حسین سرکار کے گھرانے سے تھے
आले पाके नबी थे, करामत दिखा देते और इमाम हुसैन करामत दिखा करके अहले बैत की तमाम प्यासे थे उनकी प्यासों को बुझा देते। तो वो लोग नासमझ हैं, समझदार नहीं हैं। वहाँ पर करामत दिखाना मकसद नहीं था, वहाँ पर उम्मत को ये अकीदा देना मकसद था कि जब कभी ये इमाम हुसैन थे, ये उम्मत कहेगी कि नबी के नवासे थे, करामत दिखा करके इन्होंने पानी मंगा लिया, करामत दिखा करके अहले बैत को बचा लिया। लेकिन जब उम्मत परेशान होगी, इस्लाम बचाना होगा, तब वो लोग क्या करेंगे? इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बच्चों को राय हक में दे करके, अपने कुंबे को शहीद करा करके ये अकीदा दे दिया कि जब तुम पर ऐसी बात पड़ जाए, इस्लाम को बचाना पड़ जाए, तो जैसे तुम्हारे नबी के नवासे ने करबला के मैदान में करामत न दिखा करके बल्कि अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया, इसी तरीके तुम भी अपने कुंबे को कुर्बान कर देना। इसी तरीके तुम भी अपनी जान और माल, इज्जत और आबरू की फिक्र न करना। इसी तरह से वरना अगर यहाँ पर करामत दिखाने की बात होती, इमाम हुसैन की शान बहुत आला है। इमाम हुसैन की नस्ल से, इमाम हसन की नस्ल से सैयदना सरकार गरीब नवाज हैं कि जिन्होंने अब जब पाबंदी लगा दी, गरीब नवाज सरकार ने भेजा अपने मुरीद को कि जाओ जा करके वहां से पानी ले आओ, हम वजू करेंगे, पानी पिएंगे। तो वो जो है शख्स पहुंचा मुरीद पानी लेने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो फौज थी वो लगी हुई थी वहां पर, उसने मना कर दिया कि राजा ने मना किया है, पानी नहीं दिया जाएगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनके मुरीद आए, उन्होंने कहा हुजूर मना कर दिया, पानी देने से मना कर दिया। सरकार गरीब नवाज ने कहा अच्छा ऐसी बात है। सैयदना सरकार गरीब नवाज ने अपना कासा दिया, कासा देने के बाद फरमाया जाओ ना सागर से कह देना तुमको गरीब नवाज ने बुलाया, तुमको गरीब नवाज ने बुलाया। तुमको गरीब नवाज सरकार ने बुलाया है। अब वो मुरीद पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने अना सागर से कहा, ए अना सागर तुझ पर राजा ने पाबंदी लगाई है, लेकिन गरीब नवाज ने, मेरे ख्वाजा ने तुझको बुलाया है, चलो। सैयदना सरकार गरीब नवाज के मुरीद ने उस कासे को अना सागर में डाला तो अना सागर का सारा पानी उस कासे के अंदर आ गया। अना सागर का पानी नहीं, पूरे अजमेर के घरों का पानी, पूरे अजमेर में रखे हुए गढ़ों का पानी, पूरे अजमेर में स्टॉक रखा हुआ पानी, सारा का सारा पानी, तमाम नहरों का पानी, तमाम नालों का पानी, सब का सब उस कासे में समा गया जा करके। पूरी रियाया तड़पने लगी प्यास की वजह से। आखिर में आ करके उस अखंड भारत के सम्राट को गरीब नवाज के आगे अपने कदम को झुकाना पड़ा, अपने सर को झुकाना पड़ा और झुका करके उसने कहा, गरीब नवाज करम फरमाइए, लोग आप दुनिया में आए हो, आप रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हो, आप आए हो इंसानियत का दर्स देने आए हो। सैयदना गरीब नवाज ने कहा ले जाओ वापस कर आओ, सैयदना गरीब नवाज ने कहा ले जाओ वापस कर आओ। फिर जैसे ही अना सागर में पलटा गया पानी तो पूरा अना सागर लबलबाने लगा, पूरे घरों में पानी वापस पहुंच गया। तो इससे कुछ समझे कि करबला के मैदान में करामत दिखाना मकसद नहीं था, उम्मत को अकीदा देना मकसद था। जब जरूरत पड़ जाए कि तुम पर ये वक्त आ जाए इस्लाम को बचाने का, तो जान का नजराना पेश करना पड़ जाए तो ऐसे पेश करना जैसे और औलाद नबी ने पेश किया है, जैसे अहले बैत ने पेश किया है। वरना करामत की बात देखो, नवासे हैं इमाम हुसैन के, उनकी करामत का ये आलम है। हुक्म दे दे अना सागर उठ के चला आए, एक कासे में इमाम हुसैन अगर हुक्म दे देते तो खैमे के अंदर उबल पड़ता, खैमे के अंदर उबल पड़ता। अब अगर ऐसे लोग मिले जो ऐसी बातें कहें
ان کی باتوں پہ نہ آنا، سمجھے آپ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، آپ آئے ہو یہاں سننے کے لیے، بزرگان دین کے طفیل سے آپ تک دین کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہی کام انہوں نے کیا اور انہوں نے ہم لوگوں کو سکھایا، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک جو ہے چڑیا نے مقدمہ قائم کر دیا ایک شکاری کے اوپر۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، پوری دنیا کی حاضری لیتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اتنے جو ہے پیغمبر ہیں، ان کی ذمہ داری تھی ہر ایک چرند و پرند کی حاضری لینا۔ سیدنا سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جو ہے FIR ہو گئی، ان کے خلاف ایک جو ہے درخواست لگا دی چڑیا نے۔ سرکار سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا، کیا بات ہے؟ چڑیا روتی ہوئی گئی، حضور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ میں حضور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھی، میرا چڈا تھا، بیٹھے ہوئے تھے دونوں لوگ، اور جو ہے یہ آ رہے تھے ادھر سے، تو میں نے اس نے چڈے سے کہا دیکھو شکاری آ رہا ہے، دیکھو شکاری آ رہا ہے، اب سے اپنے جو ہے ہم لوگ اڑ چلتے ہیں ورنہ ابھی شکار کر لے گا۔ تو میرا چڈا سرکار دھوکہ کھا گیا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ دیکھو کرتا پہن کے آ رہے ہو، شکاری لگ رہے ہیں، یہ پیجامہ پہن کے آ رہے ہیں، تمہیں شکاری لگ رہے ہیں، سر پر جو ہے ٹوپی ہے، تمہیں شکاری لگ رہے ہیں، بیوقوف ہو۔ ان کی دیکھو داڑھی کتنی ماشاءاللہ سے ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، تم تو ان کو شکاری نہیں ہے بھئی، عالم ہے، ارے بہت بزرگ آدمی ہے، عبادت گزار ہیں۔ چڑیا میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ میں سرکار اڑ گئی، یہ آئے، انہوں نے دیکھا، جیب سے گلیل نکالا اور مارا اس کو، وہ دھم سے زمین پر گر گیا۔ حضور جو ہے سرکار اس نے وہ ہے میرا جو ہے آپ انصاف کریے، اس کے میری جو ہے اس بات کی آپ انصاف کریے، کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور میں شکاری ہوں، اور شریعت کا قانون ہے جو شکاری ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے، جو مزے کے لیے شکار کرے وہ شکار کرنا جائز نہیں ہے، جو شکاری ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شکار کر سکتا ہے۔ تو حضور میں شکاری تھا، میرے لیے جائز تھا، میں نے شکار کر لیا۔ تو چڑیا نے کہا حضور مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ یہ شکاری تھے، انہوں نے شکار کیا، حضور کھا لیا، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، یہ شکاری تھے تو شکاری کے لباس میں آنا چاہیے، یہ شکاری تھے تو ان کو ہتھیار ساتھ میں لانا چاہیے تھا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ شکاری ہیں کرتا پہن کے آئے ہیں، شکاری ہیں سر پر امامہ باندھ کے آئے ہیں، شکاری ہیں ہاتھ میں جو ہے تسبیح لے کر کے آئے ہیں، شکاری ہیں سر پر جو ہے چہرے پر داڑھی سجا کے آئے ہیں۔ حضور چڈا دھوکہ کھا گیا، تو کوئی سمجھے مسلمانوں، اس چڈے نے دھوکہ کھایا تھا داڑھی سے، اس چڈے نے دھوکہ کھایا تھا کرتے سے، اس چڈے نے دھوکہ کھایا تھا تسبیح سے، جان سے چلا گیا تھا۔ ہم اور آپ کھائیں گے دھوکہ تو ایمان سے چلے جائیں گے، سمجھے آپ، ہم اور آپ دھوکہ کھائیں گے ایمان سے چلے جائیں گے۔ چہرے پر ان کے داڑھی ہے، تو کپڑا پہنتے ہیں، اسلامی لباس کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ان کے اندر سے کالے ہیں، بغض نبی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، کیونکہ اگر ہم نالی پر کیچڑ پر اگر ہم پتھر ماریں گے تو چھینٹے ہمارے ہی اوپر آئیں گے، سمجھے آپ، ہمیں ان کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کر لینا ہے۔ وہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر ان سے دوستی یاری رہے گی تو یہاں پر بھی، کیونکہ اگر چور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو چور آپ بھی کہلاؤ گے، سمجھے آپ، مجرم کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ بھی مجرم کہلاؤ گے، پولیس آئے گی اس کو بھی اٹھا کے لے جائے گی، تم کو بھی لے جائے گی، وہ بعد میں فیصلہ ہوگا جب کورٹ میں پہنچو گے، تھانے میں پہلے ہی پٹائی ہو جائے گی، یہی میدان محشر میں ہوگا۔ فرشتے سرکار کے پاس تو بعد میں پہنچو گے نا، سرکار کے پاس پہنچنے سے پہلے فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے ٹھوک پیٹ دیں گے، جب تک سرکار پہنچے تب تک ٹھوک پیٹ دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جرم کیا، جرم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اس کا جو ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کا ساتھ دینا بھی ظلم کہلاتا ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے آپ اس کے خلاف کھڑے رہو گے، تب آپ مظلوم کے جو ہے ساتھ دینے والے کہلاؤ گے، اور ظلم کرنے والے کے ساتھ آپ شریک ہو گے تو آپ بھی ظالم کہلاؤ گے نہ، میدان محشر میں پکڑ ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان، حضرت صاحب مزار کی کیا شان، ان لوگوں کو جو رتبہ، کبھی ہم لوگوں نے سوچا ان کو رتبہ ملا کیسے؟
غوث پاک مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ سرکار غریب نواز قاسم نے پورے آنے ساگر کو بلا لیا، کیسے کیا؟ سرکار سیدنا حضرت سرکار سیدنا جو ہے وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے دہلی میں اور مدینے میں نماز پڑھوا دی، کیسے یہ مرتبے ملے؟ تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کری، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو اللہ رب العزت کو جب راضی کر لیا تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاسے میں پورے آنے ساگر کو بلا لیا۔ شیخ سماعت فرمائے سارانا ساگر کاسے میں بھر آیا، سارانا ساگر کاسے میں بھر آیا، کہ سارانا ساگر کاسے میں بھر آیا، سارانا ساگر کاسے میں بھر آیا، بھر آیا، بھر آیا، کہ سنتے گی فرمان تمہارا یا خواجہ، سنتے گی فرمان تمہارا یا خواجہ، سنتے گی فرمان تمہارا، بہت سنتے گی فرمان تمہارا یا خواجہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، آخری شعر بہت محبتوں کے ساتھ سنیں، بولے یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، شہدائی قاضی شہر کے تعلق سے پیش کرو، سماعت فرمائیں، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، کہ فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، اجمیر سے ہی، اجمیر سے ہی، کہ روزہ ذیشان تمہارا روزہ ذیشان تمہارا یا خواجہ، روزہ ذیشان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، دہلی راجستان